کو بابا بلے شاہ نے کہا جے میں ویکھا اپنے بارے تے میرے اندر کون سمانا یا اللہ پاک تجھے دیکھوں میرے اندر کون ہے جے میں ویکھا اپنے اندر تے پھر مقید جانا اگر میں اپنے اندر دیکھوں تو مقید ہے تو مقید تو نہیں ہے تو حدودوں کو حدود سے پاک ہے لفظ پاک سے بھی پاک اور پھر خود ہی جواب دے میں ہر جا تو تے ہر وچ تو تے میں سب تھی پاک پہچانا میں بھی تو تے تو بھی تو اے بلا کون نہ مانا میں ہی وہ ہے اللہ اللہ جب کیا ہو نظر آیا مجھے اللہ اللہ جب کیا ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے اب وہ لڑکا اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے درمیان میں پولیس سٹیشن تھی تھانہ تھا اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا تھانے کے سامنے سے گزرا اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے باپ پولیس والوں کو کہنے لگا دیکھو یہ میرا بیٹا یا کوئی اور ہے میں نے کہا جی یہ آپ ہی کا بیٹا ہے کہا اگر میرا بیٹا ہے تو اس کا باپ بھی ہندو ہے دادا بھی ہندو ہے ساری فیملی ہندو ہے اسے اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے اسے رحمان نہیں کہنا چاہیے اسے تو رام رام کہنا چاہیے پکڑ لیا کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو مسلموں والا کلمہ پڑھ رہے ہو بیٹے نے مسکرا کر اپنے باپ کو کہا میرے ابا میں نہیں پڑھ رہا کسی پڑھانے والے نے مجھے پڑھا دیا ہے خود نہیں پڑھ رہا کسی پڑھانے والے نے کہا وہ کون ہے کہا وہ بازار میں ایک نورانی صورت والا ہے ایک حسین چہرے والا ہے جس کا جسم بھی صاف ہے جس کا روح بھی صاف ہے پولیس والوں کو کہا چلو ہتھکڑیاں لو اس کو ہتھکڑی لگائیں میرے بیٹے کو اس نے گمراہ کر دیا اور میرے بیٹے کو اپنے دین پر لے گیا تھندار آیا بابا اسی وجد میں ہے اسی کیفیت میں ہے رب کائنات کا ذکر کر رہا ہے کہنے لگا بابا ہاتھ آگے کر تو نے میرے بیٹے کو کلمہ پڑھا دیا ہے مسلمان کر دیا ہے بابے کو جوش آ گیا فرمایا اگر تیرے بیٹے کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے تجھے کس نے پڑھایا ہے اس کو کس نے پڑھایا ہے اس کو کس نے پڑھایا ہے جدھر جدھر بابے نے اشارے کیے تمام کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا آج یہ سارے جو صوفیاء کے خلاف ہیں صوفیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں سارے مل جائیں یورپ کی سرزمین میں بڑے تبلیغ کرتے ہیں امریکہ کینیڈا میں ایک کو بھی مسلمان نہیں کر سکتے لیکن صوفی اجمیر کے ٹیلوں پہ بیٹھ کر وہی چشمے ولایت جب اٹھاتا ہے وہ چشمے ولایت کہ جس نے والضحیٰ کے چہرے والوں کو دیکھا ہے واللیل کی زلفوں والے کو دیکھا ہے ماں داغل بسر کے سننے والے کو دیکھا ہے جس نے مصطفیٰ کی غلامی میں اپنی گردن کو جھکا دیا ہے جب اجمیر سے اس نے وہی نگاہ اٹھائی تو 90 لاکھ کو دار اسلام میں داخل کر کے مسلمان کر دیا وہ صوفی ہوتا ہے جس کا سینہ مصطفیٰ کے نور سے پر ہوتا ہے اور جو صوفی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس طرح کہہ دیتا ہے آؤ سیدی و مرشدی تاجدار گولہ اعلیٰ حضرت
پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے. حضرت سے میں کر رہا تھا, وہ نعت پڑھ رہے تھے, کہتے یہ کتنی زبانوں میں ہے؟ میں نے کہا یہ بہت ساری زبانوں میں ہے, اور یہ صرف نعت نہیں ہے, یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا لیسن دے رہے ہیں. ہاں, جس کے اندر وحدت الوجود بھی ہے, وحدت الشہود بھی ہے. آج کل دے جانوں نے پوچھو نا وحدت الوجود کے ہے, وحدت الشہود کے ہے, پتہ ہی کو نہیں, اپنے شجرے بھی نہیں پتا طریقہ دے, اور بیعت کر رہے ہیں. ایسی بیعت نہیں ہوتی. نقش بندیوں کے امام قندیل نورانی, امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو شریعت کا باغی ہے اس کو مت اپنا پیر بناؤ. پیر وہ ہوتا ہے پیر کامل صورت دلیا, یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آیا, مجھ جیسا گناہگار آنسی اور پاپی مرید ہو گیا. اسے پتا نہیں تھا نا کہ میں چشتیوں کے میرے کارواں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں. یہ ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں جانے والا ہے. یہ ہاتھ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے حضرت عثمان ہارونی اور حضرت عثمان ہارونی سے حضرت اسحاق چشت اور حضرت خواجہ شمشاد اور پھر حضرت امام حسن بصری اور مولا کائنات اور نبی پاک کی بارگاہ میں جانے والا ہے. یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے. بیعت ہو گیا, چلا گیا. ایک سکھنی تھی, اس کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا, جیسا کہ آج ہمارے جوانوں کو لبیریا ہو جاتا ہے. باپ کوئی بات کہے تو کہتے shut up dad, I know better than you, you don't know nothing. یہ سوسائٹی ہے. اسلام نے کہا آؤ تمہیں میرا آقا بتاتا ہے کہ باپ کی کیا عزت ہے اور ماں کی کیا عزت ہے. آج یورپین سوسائٹی کو فالو کرنے والوں, مینٹلی سلیب بننے والوں, آؤ بددعا کے چہرے والے نے کہا اسلام نے تیرے پیرنٹس کو وہ رسپیکٹ دی ہے, وہ عظمت اور شان دی ہے کہ اگر باپ کے چہرے کو دیکھے تو تجھے حج مبرور کا ثواب ہوگا. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ قبول حج. آج 3000 پاؤنڈ یہ ایجنٹ لیتے ہیں حج کرانے کا, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اذن میں تو راستے کی چھوڑ دیتے ہیں. 3000 پاؤنڈ لگا کر جانے والا, 8 گھنٹے کی ٹریولنگ کرنے والا, احرام باندھ کر منا, مزدلفہ, عرفات, قربانی سر کو منڈانے والا, سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی بندہ اس کے پاس ایتھورائزیشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرا حج قبول ہوا ہے. آؤ رحمت کائنات فرماتے ہیں نہ تجھے احرام باندھنے کی ضرورت ہے, نہ کنکریاں مارنے کی ضرورت ہے, نہ سر منڈانے کی ضرورت ہے. حج کرنا چاہتا ہے اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے, رب کائنات تجھے حج مبرور کا ثواب دے. اس سوسائٹی کو فالو کیا جائے جس سوسائٹی میں کسی باپ کی عزت نہیں ہے. باپ کو کہا جائے you don't know nothing, I know better than you, don't give me a lecture, don't give me advice, don't give me a lesson, I'm qualified, I am an educated person, I've been school and I've been college. نہیں فرمایا. صحابی نے عرض کی حضور کوئی شخص اگر دن میں 1000 مرتبہ دیکھے رحمت کائنات کا دریائے رحمت جوش میں تھا, فرمایا اگر 1000 مرتبہ بھی دیکھے تو 1000 حجوں کا ثواب اسے دیا جائے. آج کہتے ہیں وومن رائٹس نہیں ہے اسلام کے اندر. آؤ تمہیں بتائیں, تم نے اسلام کی سٹڈی نہیں کی ہے. اسلام کے اندر میرے آقا نے فرمایا اگر ماں تیری زندہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے رب کائنات نے جنت رکھ دی ہے. جنت, یہ آپ ایک جملہ سن کے سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی وزن نہیں ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں جنت کہاں ہے اور اس میں کیا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फरमाया जिसमें नहरें होंगी, हुर मकसूर होंगे, जिसमें गिलमान होंगे, जिसके अंदर दूध की शहद की नहरें होंगी, वो जन्नत सबसे आला अफजल है। लेकिन फरमाया वो सबसे आला जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आया। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि इशारा हो गया, लंगर आ गया, इसलिए मैं आप और लंगर के दरमियान जो है हायल नहीं होना चाहता, क्योंकि अल्लाह का ये भी फरमाया कुलू वशरबू। साढ़े बुजुर्ग के शुगर वाले बैठे हो, इस वास्ते जरा वो अब वो चला गया। सिख थी, शादीशुदा थी। मैं पीर कामिल की बात आपको बताना चाहता हूं कि पीर कामिल क्या है। अब उसने कहा मेरा खामन मुल्क से बाहर गया, बिजनेस की गरज से, तजारत की गरज से, आना प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी। ये शाम को रात को तैयार होकर जब उसकी गली में दाखिल हुआ, देखा वही उसका खामन सिख बड़ा सा डंडा उठा के बाहर खड़ा। ये वापस आ गया, कहने लगा ये धोखेबाज औरत है। दिन को मुलाकात हुई, कहा रात को तो तेरा खामन खड़ा था तेरे दरवाजे पर, तू मुझे मरवाना चाहती है, धोखा देना चाहती है। उन्हें कहा तेरी हिस्से बसारत ने धोखा खाई है, तेरी आंखों में आई साइड तेरी वीक है। वो मेरा खामन तो मुल्क से बाहर गया है। अलगरज दूसरी रात गया, तीसरी रात गया, देखा वहीं खड़ा है, फिर वापस आ गया। दिन को वादे वही होते, रात को देखता वो खड़ा, वापस आ जाता। चौथे दिन उसका ख्याल हुआ कि पीर और मुर्शिद की जियारत कर लूं। आया, हजरत बाबा साहब मुसल्ले पर बैठे थे नमाज पढ़ाने के लिए। चिश्तियों का मीरे कारवां, हम नबी की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं और या की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं। अब देखें, बाबा साहब बैठे हुए हैं, वो आके इधर बैठ गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज असर अदा फरमाई, और आप हर नमाज के बाद अपने मुरीदों को नसीहत और वसीयत फरमाया करते थे। वो इधर बैठा है और बाबा साहब ने रुख इधर कर लिया। देखिए पर्दे किस तरह रखते हैं। अल्लाह सत्तार है ना, तो उसकी जो सिफत है ना सत्तारी वाली, उसके नेक बंदों में भी आ जाती है, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है अर्रहमान, वो रहम फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला है। फसल बिही खबीरा, किसी खबर वाले से पूछो वो रहमान की रहमत क्या है। अब वो इधर बैठा है, बाबा साहब ने इधर रुक कर लिया, अपनी पंजाबी जुबान में फरमाया, ओ पहले अपने नफ्सां नूं संभाल के रखा करो, सानू सिख बन के तुम्हारी हिफाजत करनी पड़ती है। अब मुरीद समझ गया वो सिखने का खामद नहीं था, मेरा शेख कामिल था, जो मुझे गुनाहों के समंदर से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर खड़ा करना चाहता था। मैं वो शेख कामिल जो एक रूप धार कर अपने मुरीद को गुनाहों के समंदर से निकाल कर सिराते दस्ते पीर अज गायबा को ताने, हजरत वाली बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 471 हिजरी को आपकी विलादत होती है। ईरान का एक सूबा जिसको गीलान कहते हैं और उसका एक कस्बा बुश्तेर, वहां पर आपकी विलादत है, और 571 या 72 हिजरी में आपका विसाल है। 91 या 90 जो आपकी एक ही उम्र थी, जिसके अंदर आपने अलूमी शरी और तरीकत और शरीयत और मार्फत और हकीकत के समंदर के अंदर गोता जन हुए। और अगर आपको कहा जाए कि आप गवासे बहरे मार्फत और बहरे हकीकत थे तो बेजान नहीं होगा। अल्लाह ताला हजरत वाली बगदाद की तालीमात पर, करामतें तो हम बयान करते हैं ना, लेकिन 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज अदा की। आज जने का पुत्र बड़े ना हफ्ता दसवां, इसीलिए ना फरौना ने फरमाया कि जब उस निगाह
سے فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر، فرمایا ولو الکیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا فعال، اگر میں اپنی توجہ مردے کی طرف پھینکوں تو مردہ بھی زندہ ہو گیا۔ وہ کون سی نگاہ تھی جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کرنے والی تھی۔ نہ عصا کی نہ از پیمان گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، وما علینا الا البلاغ۔ ختم شریف انشاءاللہ ہوگا، اور ختم شریف کے بعد نماز ادا، ختم شریف کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام اور دعا، اور پھر نماز، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کمیونٹی ہال کے اندر تشریف لے جائیں، جہاں پر لنگر شریف انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جو حضرات ہر جمعرات کو تشریف لاتے ہیں وہ تو واقف ہے، لیکن جو نہیں تشریف لاتے وہ اگر آپ صفوں کے اندر دوزانوں ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ذکر شریف ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف کیا جائے گا۔ آپ آگے آگے تشریف لیں۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ کی جو ضرب ہے وہ جا کر دل پر لگنی چاہیے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے سارے پریشانیوں سے اور خیالات سے آپ فری ہو جائیں، اور اللہ کی ذکر کے اندر ایسے مست ہو جائیں کہ یا اللہ آج تیرے مقبول اور خاص بندے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج یا اللہ ان کی ولایت کے صدقے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے، اور آج ان کی ولایت کے صدقے ہماری ساری بیماریاں دور فرما دے۔ اس ذہن اور عقیدے کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ کا بھی کرم ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کرم ہوگا، اور حضرت غوث پاک کی نگاہ بھی ہوگی۔ تو آپ محبت سے لا الا اللہ 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 الا اللہ
जिस्मानी ग़िज़ा और जिस्मानी फूड वो ये लंगर शरीफ आपके लिए तैयार है, लेकिन हमें रूहानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत है, रूहानी फूड की भी ज़रूरत है कि हमारी रूहानियत वाली दुनिया साफ हो जाए आईने की तरह। उसका नुस्खा और उसका इंग्रेडिएंट ये है कि अल्लाह का जिक्र किया है। और इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता जाएगा, अल्लाह का जिक्र करता जाएगा, ये जो आप खाना खाते हैं या मैं रोटी खाना खाता हूँ, ये जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी भूख को, हमारी प्यास को दूर करता है, लेकिन हमारे सीने के अंदर जो गुनाहों की गंदगी लग चुकी है, हमारा सीना जो स्याह हो चुका है, सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह अल्लाह किया करो, हू की ज़रबे लगाया करो, इधर तुम अल्लाह का जिक्र करते जाओगे, अल्लाह अपने जिक्र के सदके तुम्हारे सीने को रोशन और मुनव्वर फरमा देगा। वो कहते हैं ना कि हू दिया ज़रबा लाई जा, हू दिया ज़रबा लाई जा, जिन्हें यार मनदई मनाई जा, जिन्हें यार मनदई मनाई जा। हम तो यार को मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए, यार हमसे राजी हो जाए तो सब कुछ बात बन जाएगी, यार हमसे नाराज हो जाएगी तो हमारी इबादतें भी बेकार, हमारे सजदे भी बेकार, बेशक हमारे माथे हमारी पेशानी पर मेहराब का स्तंभ क्यों न लग जाए, जब तक कि हमारा सीना मदीना ना बनेगा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपनी आंखों को बंद कर दे और सारी बातों को दिल के अंदर रखकर हू की ज़रबे लगानी है, ताकि क़यामत वाले दिन ये दरो दीवार गवाही दे कि या अल्लाह ये तेरे महबूब के उम्मती हजरत गौस पाक की मजलिस सजाकर बैठे थे, इन्होंने ऐसा जिक्र किया, तेरी तौहीद का ऐसा जिक्र किया, हू की ऐसे ज़रबे लगाई कि या अल्लाह हम मस्जिद की दरो दीवार होकर इनके जिक्र की गवाही देते हैं। आज हर चीज को वैसे किसी को आवाज देते तो यहाँ खड़े होकर बाहर से आवाज जाती है तो इधर आओ मेरी बात सुनो, और जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो हमारे गले भी खुश्क हो जाते हैं, हम कफिंग शुरू कर देते हैं, हमारा सांस भी रुक जाता है। और वैसे किसी को कुछ बुरे भले अल्फाज कहने हो तो यहाँ से आवाज निकालो तो पता नहीं कहां तक पहुंचती है। इन कामों में हम तेज हैं, लेकिन जिक्र करने में हम बिल्कुल ही सुस्त और ऐसे हो जाते हैं कि हम बेहोश हो गए ना। जिक्र हमें गाफिल करने के लिए नहीं बताया गया, जिक्र इसलिए बताया गया ताकि हम जिंदा रहें। और जिंदगी इसका नाम नहीं कि हमारा सांस चलता रहे, जिंदगी इसका नाम है कि हमारा सीना और हमारा जिस्म जिक्र के साथ आबाद हो जाए। अब अपनी आंखों को बंद करें और हू की ज़रबे लगाएं और ऐसा जिक्र किया जाए, किसी को देखने की जरूरत नहीं, ऐसा जिक्र किया जाए कि आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में मस्त हो जाएं। और यकीन के साथ कहता हूं जब आप इस मजलिस से जिक्र से फारिग होगे इंशाअल्लाह आपको हर किस्म का इसका फैज हासिल हो जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے مطابق ذکر خفی کیا جائے گا. ذکر جہری جو ابھی ذکر ہم نے کیا زبان کے ساتھ، ایک ایسا ذکر ہے ہماری طریقت کے اندر جسے ذکر خفی کہا جاتا ہے، جو سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے. زبان کے ساتھ تو ہر کوئی ذکر کرتا ہے، لیکن یہ قسمت والے کو اللہ مقام نصیب فرما دیتے ہیں کہ زبان بند ہوتی ہے، اس کا سینہ اللہ اللہ کیا کرتا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہماری زبان بند ہو پھر بھی ہمارا دل اللہ اللہ کو کیا ہو. اپنے اپنے پیر و مرشد کا تصور لائیں. کسی کے ہاں بیعت نہیں حاصل کی، روزہ پاک کا تصور رکھیں. میں آواز کے ساتھ دہراؤں گا، آپ نے سانس کے ساتھ کرنا ہے. We will do a zikr which is under the tariqah of Naqshbandiyya Mujaddiya, which is called zikr khafi, the zikr of silence which you do through your nose by only breathing and not moving your lips. So I will say Allah, you have to breathe up. And when I breathe in, when I say Hu, you have to breathe out, looking towards your heart. So just Allah and Hu. Okay, آپ آنکھیں بند کریں، میں آواز کے ساتھ دہراتا ہوں، آپ سانس کے ساتھ کریں. اللہ اللہ اللہ. کلمہ شریف کا ذکر ہوگا، میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے. جب میں رک جاؤں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ رک جائیں گے، پھر میں پڑھوں گا اور پھر ختم شریف. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سننا ہے. جب میں رک جاؤں تو پھر وہی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاجی قریشی صاحب نے 150 یعنی 150 پاؤنڈ کلیکشن کیے تھے لنگر شریف کے لیے، اور جیسے کہ اعلان کافی جمعوں پر کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں مسجد میں نئے مصلوں والی کرپیٹ ڈالی جائے، اور ہمارے پاس اس وقت 8000 پاؤنڈ موجود ہیں. 9000 پاؤنڈ کی مزید ہمیں ضرورت ہے. ایک مسلح کی کاسٹ جو ہے وہ 40 پاؤنڈ ہے، 40 پاؤنڈ. تو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے سال ثواب کے لیے ضرور جتنا بھی ہو سکے مسلح کے آپ عطیات پیش کریں تاکہ جلد از جلد ہم اپنے
ٹارگٹ تک پہنچ جائیں۔ پرویز اختر صاحب کی اہلیہ نے 40 پاؤنڈ ایک مسلح کے لیے اور ان کی مدر ان لو نے بھی 40 پاؤنڈ ایک مسلح کے لیے اور کمران اور عمران کے لیے دعا کے لیے کہا گیا جو مسجد کے اندر خدمت کرتے ہیں۔ جتنی بھی ہماری انتظامیہ، مسجد کمیٹی انتظامیہ اور لنگر شریف کی جتنی بھی انتظامیہ، ہماری اس مسجد کے نمازی، بزرگ، طلباء، بچے، ساتھی، ورکر، والنٹیئر جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس جلسے کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا، اپنا وقت پیش کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کی حاضری قبول و منظور فرمائے، تمام کے دلوں کی نیک جائز حاجات قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی سادات اور بزرگ ساتھی، یہ ہمارے ایک بھائی نے ایک مسلح کی رقم پیش کی اپنے آباء و اجداد کے صالح ثواب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سادات پاک اور عوام اہل سنت جو اور بڑی سی تشریف لائی، آپ کبھی میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آج تشریف لائے، اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی، اور جتنے بھی علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے اور آپ عوام الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اور تاخیر کی جو وجہ ہے وہ آپ کو بتائی گئی تھی، بجلی کی وجہ سے۔ اب سلام کا ایک شعر ہوگا، یہ قاری صاحب شعر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام، اور پھر سلام اور ساتھ ہی نماز بھی ادا کی جائے کیونکہ نماز بھی ضروری ہے۔ لنگر شریف کے لیے انہوں نے 5 پاؤنڈ ہدیہ پیش کیا۔ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تزکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تزکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج زیادہ ہو قبول۔ مفتی صاحب آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ مالک مولا جو کلمات طیبات پڑھے گئے، اسنا خوانی ہے، تلاوت ہوئی ہے، تقاریر ہوئی ہیں، تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر کسی بات میں لغزش ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، مانا نے رابن باطن کسی طرح سے بھی اسے معاف فرما۔ جو ثواب ہمیں عطا فرمائے، ہدیۃً تحفۃً آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 قوم بیش انبیاء اور رسول کی ارواح پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آباء و اجداد، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، صحابہ اکبار، صحابیات، خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، مجددیہ، بالخصوص غوث سمدانی، قطب الاسانی، الشیخ السید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مالک مولا اس محفل کے انعقاد میں جن حضرات نے دامے درمے قولن سخنن فعلن جس طرح سے بھی حصہ لیا، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ کارپیٹ کے لیے جنہوں نے کوئی ہدیہ پیش کیا، مالک مولا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے علماء و مشائخ اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، سب پر اپنا کرم فرما، ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما۔ خطیب صاحب حضرت علامہ مولانا احمد زمان جماعتی صاحب نقشبندی الہی، ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرما۔ مالک مولا جتنے بھی علماء، حفاظ، قراء، مشائخ یہاں سادات شریک ہوئے ہیں، جتنے مسلمان مومن بچے بوڑھے جوان شریک ہوئے ہیں، سب پر اپنا کرم فرما۔ الہی جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں
یورپ کے اندر امریکہ کینیڈا جہاں بھی مالک مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہر دکھ درد مصیبت آفت سے نجات عطا فرما۔ الہی جو نیک دلی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مالک مولا عالم اسلام کو عطادت وفا کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہی اس مسجد کو آباد و شاد فرما۔ اس مسجد کے ساتھ جو حضرات دامے دل میں قولن سکنن کسی طرح سے بھی تعامل کرتے ہیں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی سارے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ عراق کے مسلمانوں پر، چچینیا، بوسنیا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، پاکستان کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ الہی بامی محبت و الفت عطا فرما۔ الہی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مالک مولا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اہل بیت اولیاء اعظام علماء کی محبت عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نماز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله